بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ نے قارون کے خزانے کے بارے میں کافی دفعہ سن رکھا ہوگا۔ آج ہم آپ کو قارون کے خزانے کا مکمل قرآنی واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس سے آپ جانیں گے کہ قارون کون تھا، اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور اس خزانے نے اس کی زندگی پر کیا اثرات ڈالے، اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ان ناظرین اکرام سے میری گزارش ہے جو اس چینل پر نئے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے مزید اسلامک واقعات کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے اور وہ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ بہت سال پرانی بات ہے، مصر میں ایک قوم رہتی تھی جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ بنی کے معنی اولاد اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام قارون تھا، وہ بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ اس نے اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیا اور مصر کے بادشاہ فرعون کے ساتھ ہو گیا۔ فرعون نے قارون کو اپنا وزیر بنایا، وہ اس پر پورا بھروسہ کرتا۔ یاد رکھیں، فرعون اپنے وقت کا بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنے وقت کا بہت بڑا دولت مند آدمی بن گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بے حساب دولت دی۔ اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بہت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے اتنی ساری دولت ملنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کا احسان مانتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا، دوسروں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھتا اور ان پر ظلم کرتا۔ اس کی قوم کے لوگ اسے سمجھاتے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، صدقہ خیرات کر، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر، غریبوں کی مدد کر۔ مگر اس نے اپنے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے۔ وہ سمجھانے والوں کو کہتا، یہ مال و دولت میرے علم کی وجہ سے ہے، میری دانائی اور ہوشیاری کے سبب ہے۔ ایک روز وہ پورے ٹھاٹھ باٹھ سے نکلا، لوگوں نے اس کی شان و شوکت دیکھی۔ ان میں سے وہ لوگ جو دنیاوی دولت سے محبت کرنے والے تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ مگر وہ لوگ جن کے پاس حق کا علم تھا انہوں نے کہا، ہمیں تمہارے حال پر افسوس ہوتا ہے، اللہ کا وہ انعام بہتر ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ جو ایمان لائے نیک عمل کرے اس شخص کے لیے اللہ کا وہ انعام لاکھ درجے بہتر ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے، اور ہاں یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے حق میں بد دعا کی۔ جانتے ہو قارون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر وہی لوگ جو کل تک اس کے جیسا بننے کی خواہش کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اللہ نے قارون کو جو عبرتناک سزا دی وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم امیر ہوں یا غریب، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کی دولت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیں دنیا میں جتنی بھی دولت ملتی ہے ہم کیسے اور کہاں خرچ کرتے ہیں اس کا حساب آخرت میں ہمیں ضرور دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی دولت ہے تو اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور غرور ہرگز نہ کریں تاکہ آخرت میں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اس دنیا میں ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ارد گرد موجود ضرورت مند اور غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آخرت میں ہم انہی لوگوں کے سامنے رسوا کر دیے جائیں، پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم نے کمائی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے
کہ ان کو دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ جس نے آج ان کو دی ہے کل وہ چھین بھی سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آجزی میں رہتے ہوئے ہر حال میں اللہ کا شکر کریں اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا لازمی خیال کریں۔ قارون کے واقعے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 تا 82 کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ شکریہ۔